کھانے میں زہر کے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. بعض اوقات بازار میں جاتے ہیں لوگ, دہی بھلے لے لیتے ہیں, فروٹ چاٹ لے لیتے ہیں, یا کھانے کے اندر یا برگر کے اندر یا شوارمے کے اندر یا پینے کی کسی چیز کے اندر, مشروب کے اندر زہر ملا ہوتا ہے. یہ گھر کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور باہر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. فرینزک رپورٹ اس پر کیسے تیار کرتا ہے کہ جس سے صاف پتہ چل جائے کہ یہ قدرتی طور پر کھانا زہریلا تھا یا اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے؟ سر اس کو ٹاکسیکولوجی ہم لیگل ٹرم میں کہیں گے, ٹاکسیکولوجی. اب اس میں جو ہے وہ سلو پوائزننگ کی بھی ایک قسم ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مشروب میں, مٹھائی میں کوئی جو ہے وہ زہر ملا دیتا ہے. بریانی میں ہو سکتا ہے, بریانی میں ہو سکتا ہے, وہ بلکہ برگر میں ہو سکتا ہے, شوارمے میں ہو سکتا ہے. ہاں, مشہور ایک واقعہ, ایک کیس ہے کراچی میں ہوا تھا, بریانی کے اندر جو ہے وہ زہر ملایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ پوری کی پوری فیملی مر گئی تھی اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ فورینزک سائنس لیبارٹری نے تیار کی تھی. اس کو فوسفائن جو ہے وہ گیس اس کے اندر پائی گئی تھی اور وہ ملایا گیا کھانے کے اندر اور اس کے بعد وہ فیملی کو دیا گیا, وہ مر گئے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا مرید کے میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا, 3 ماہ کے اندر 3 بچے جو ہیں وہ مر گئے. تو وہ تو جو گندم کا سٹور تھا, گندم کا سٹور تھا, اس کے ساتھ والے گھر میں واقعہ ہوا تھا. تو وہ 1 مہینے کے بعد ایک بچہ مر جاتا تھا, دوسرے مہینے پھر دوسرا بچہ مر گیا, تیسرے مہینے تیسرا بچہ مر گیا, اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, نہ انہوں نے نوٹس کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کچھ جن بھوت رہتے ہیں, ہمارے بچوں کا یہ من کا مروڑ کے اس کو مارتے ہیں اور وہ بچے ہمارے مر جاتے ہیں. تو بعد میں جو ہے وہ تیسرے ماہ کے بعد وہ ان بچوں کی پھپھو جو تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی. سی پی او تھے ایاز سلیم. اچھا, ہاں, انہوں نے جو ہے وہ آر پی او ہے میرے خیال ساہیوال میں, آج کل آر پی او ہے. تو انہوں نے 2024-25 کی یہ بات ہے, تو انہوں نے پھر اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایکشن لیا اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ جو ساتھ میں گندم کا سٹور ہے اس کے اندر گندم کی گولیاں رکھی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ساتھ والا جو گھر ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ ٹاکسک ہو گیا, گیس بن جاتی ہے. وہ جو ہے وہ 3 بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے. تو گردن مروڑنے والی آپ نے بات پھر کیوں کی اس میں؟ اگر وہ ان کو گیس چڑھی ہے تو اس میں گردن مروڑنے والی نہیں, وہ فیملی کی یہ ازمپشن تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جن بھوت ہیں اس کمرے میں رہتے ہیں. تو وہ جب پولیس وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے پھر وہ پورا اس کا ایکشن لیا اور وہاں پہ انہوں نے ٹیمیں بلائیں اور وہ وہاں پہ جا کے, ایسے بہت سارے سٹور, تو آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کے اندر, عام دیہاتوں کے اندر بھی جہاں گندم رکھی جاتی ہے, خاص طور پر جہاں چاول رکھے جاتے ہیں جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں تو پڑولے کہتے ہیں, صحیح, اور اسی گودام کے اندر بڑی یعنی کہ ایک زمین دوز قسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ ساری جگہ ہوتی, وہاں تو یہ دوائیاں رکھی. سر اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ صرف اس پڑولے کی حد تک ہوتا ہے. وہ جو ویٹ کیپر آپ جو جس کو کہیں گے نا, وہ اس کی صرف حد تک ہوتا ہے. آپ جب کھلے ایک ہال میں یا کھلے ایک جو ہے وہ ایک کمرے میں زیادہ مقدار جو ہے وہ آپ ڈالیں گے نا تو وہ افیکٹ کرے گی. اب اس کو جو لیبارٹری نے پتہ ہے کتنے مزے سے اس کیس کو حل کیا, یہ ایک الومینیم کا ایک ٹکڑا لے کے گئے اور انہوں نے جا کے اس کمرے میں رکھ دی. اچھا, اور رکھنے کے بعد اگلے دن جب یہ گئے تو اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. وہاں سے یہ کیس آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ زہر ہے, اور اس زہر کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ مر گئے. اور اس کی آج اس کے بعد ان کی جو پھپھو ہے وہ بھی تقریباً وہ کیونکہ وہ بڑی تھیں تو وہ تھوڑا سا ان کے ریزسٹ انہوں نے زیادہ کیا تو وہ بچ گئی. باقی جو تھے وہ صرف اور صرف اس گیس کی وجہ سے وہ بچے جو تھے. اگر ایسے ہی اگر واقعات ہوں بعض کا, اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں, علاقے میں فیکٹریاں نہیں ہونی چاہیے, کیمیکل فیکٹریاں خاص طور پر نہیں ہونی چاہیے. ممنوع ہے, قانوناً ممنوع ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن لگی ہوئی ہیں جیسے چمڑے کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو آپ نے دیکھا ہے فیکٹریاں, تو لاہور کے اندر بھی موجود ہے, دوسرے شہروں. جو لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ ان کے لیے ریمیڈی یہ کہ آپ فوراً ان کے خلاف کارروائی کریں, اور آپ کارروائی کریں. بالکل بھی اس میں نہیں کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. آپ پولیس کو رپورٹ کریں اور اس کے بعد پولیس کو آپ کہیں کہ وہ جو ہے وہ فورینزک سائنس کو بلا کے اس کی رپورٹ کروائیں, اور رپورٹ میں وہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیمیکل ہے یا اس کے زہریلا مادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کارروائی بنتی ہے اور کارروائی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.